آپ چاہتے ہیں کہ جی جس طرح وہ ڈیمانڈ کر رہی ہیں کہ ہمارا جسم ہماری مرضی ہاف کپڑے پہن کے لوگوں کو اٹریکٹ کریں، اپنے مردوں کو اٹریکٹ کریں اپنی طرف، آپ ان کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی لڑکیوں کو عورتوں کو حقوق ملنے چاہیے. انہوں نے ان عورتوں کے متعلق جو کہتی تھی کہ میرا جسم میری مرضی چلے گی، ان عورتوں پہ انہوں نے کہا تھا کہ ایسے جسم پہ میں تھوکتا بھی نہیں ہوں. تو کیا انہوں نے ٹھیک کہا تھا کہ یہ ایسی عورتیں اسی لائق ہیں؟ دیکھیں میں نے اس کے انٹرویوز وغیرہ پڑھے ہیں، دیکھیں ان کے انٹرویو، تو وہ اس میں تو اس کو بہت ہی فضول سا اور بیہودہ سا آدمی کہوں گا کہ جس نے کہا کہ ایک عورت کو کہا کہ میں آپ کے جسم پہ تھوکتا بھی نہیں ہوں اور یہ فلان. تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی سینسیبل آدمی ہے اور عورتوں کی عزت کرنی جانتا ہے. وہ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے، کوئی عزت نہیں کرنا جانتا. اور اس کی اگر بہن ہے یا اس کی بیوی ہے یا بیٹی ہے تو اس کو میں کہوں کہ میں تمہارے جسم پہ تھوکتا بھی نہیں ہوں تو اس کو کتنا غصہ آئے گا. تو بس وہ ایک نام اس کا ایک ڈرامے سے چڑھ گیا اور اس کو کیا کہتے ہیں کہ اس کی جو شہرت ہے اس کو ہضم نہیں ہو رہی. تو وہ قابل مذمت ہے اس کے وہ جو بیانات اور اس کا جو انٹرویو ہے، مطلب کہ بہت ہی فضول اور واہیات قسم کی اس نے باتیں کی عورتوں کے خلاف. تو میرے پاس یہاں پہ جو ریڈ لائٹ ایریا ہے، جو فحشہ عورتیں بھی آتی ہیں اور لوگ بھی آتے ہیں، تو میں ان کو باجی کہتا ہوں، میں ان کو بیٹی کہتا ہوں. بالکل اگر کوئی بندہ کسی کی عزت کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، کسی عورت کو ابیوز کرتا ہے، تو اس کے خلاف دفعہ 354 تعزیرات پاکستان موجود ہے. اور اگر وہ کسی عورت کے ساتھ زیادہ اگر مطلب کہ بڑھ جائے یا اس کے کپڑوں کو اتار دے یا اس کو کوئی ایسا ریپ کرے، کوئی ایسا معاملہ ہے، تو پھر اس کی 376 سزا ہے تعزیرات پاکستان، جس کی سزا موت ہے. وہ حق لینے کے لیے سلوگن پکڑ کے آتی ہیں جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ میں دن کو سالن گرم کروں اور رات کو میں بستر گرم کروں. اس طرح کی حیات باتیں لکھی ہوتی ہیں اور لکھا یہ بھی ہوتا ہے کہ لو میں بیٹھ کے یہ اس طرح کی باتیں لکھنا، کیا یہ اسلام کے حقوق لینا چاہ رہی ہیں؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایان سرور اور آپ دیکھ رہے ہیں تم پاکستان. ناظرین، آج میرے ساتھ سید محمود الحسن گیلانی صاحب، فارمر ڈپٹی اٹارنی جنرل آف پاکستان ہمارے ساتھ موجود بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے ساتھ بات کریں گے عورت مارچ کے حوالے سے. 8 مارچ کو عورت مارچ ہوتا ہے، جو لڑکیاں جو نا مختلف سلوگن پکڑ کے نکلتی ہیں کہ جی میرا جسم میری مرضی، نعرے لگ رہے ہوتے ہیں اور سلوگن کے اوپر بہت گندی حیات باتیں لکھی ہوتی ہیں. ہم ان سے بات کریں گے کیا وہ سلوگن جو پکڑ کے نکلتی ہیں ان حوالے سے یہ کیا کہتے ہیں کہ عورت مارچ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک. سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ عورت مارچ کے حوالے سے، میرا جسم میری مرضی کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں مختلف اخبارات میں کالم لکھتا ہوں، روزنامہ پاکستان میں، سنڈے میگزین میں میرا ایک ہر اتوار کو میری ایک مقدمہ ایک کہانی کے نام سے میری ایک سٹوری چھپتی ہے. تو اس میں تو عورتوں کی حقوق کا لمبردار ہوں، اور عورت اگر جائز وہ اپنے حقوق مانگتی ہے تو اس میں کوئی ایسا مذائقہ نہیں ہے اور اس کو حقوق ملنے چاہیے. آپ چاہتے ہیں کہ جی جس طرح وہ ڈیمانڈ کر رہی ہیں کہ ہمارا جسم ہماری مرضی ہاف کپڑے پہن کے لوگوں کو اٹریکٹ کریں، اپنے مردوں کو اٹریکٹ کریں اپنی طرف، آپ ان کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی لڑکیوں کو، عورتوں کو حقوق ملنے چاہیے. دیکھیں ہم کیونکہ اسلامی ملک میں رہتے ہیں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. اگر ان کی ڈیمانڈ اس طرح کی ہے کوئی فحاشی والی کہ وہ ہم فحاشی کو آگے لے کے آئیں یا عریانی کو آگے لے کے آئیں، تو میں اس چیز کو کنڈیم کروں گا، میں ان کے ساتھ نہیں ہوں. لیکن اگر وہ چاہتی ہیں کہ ہمیں وراثت میں حق نہیں دیا جاتا، ہمارے جو وراثتی ہماری جو پراپرٹی ہے اس میں ہمارے بھائی جو ہیں اس کا حق کھا جاتے ہیں، یا اس میں ہمیں دوسرے درجے کا شہری سمجھا جاتا ہے، تو اس میں بالکل ان کو حقوق ملنے چاہیے، اور وہ صحیح کہتی ہیں. دیکھیں وہ حق لینے کے لیے سلوگن پکڑ کے آتی ہیں جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ میں دن کو سالن گرم کروں اور رات کو میں بستر گرم کروں. اس طرح کی حیات باتیں لکھی ہوتی ہیں اور لکھا یہ بھی ہوتا ہے کہ لو میں بیٹھ کے یہ اس طرح کی باتیں لکھنا، کیا یہ اسلام کے حقوق لینا چاہ رہی ہیں؟ دیکھیں جو اس طرح کے سلوگن ہیں میں نے دیکھے ہیں، اس میں وہ قابل اعتراض بھی ہیں، لیکن اس میں کوئی ایسا مذائقہ نہیں ہے کہ دن کو میں سالن گرم کروں اور رات کو بستر گرم کروں. اگر کوئی عورت کسی مرد کی بیوی ہے تو اس میں تو جو ہے عورت کے اور بندے کے جو حقوق ہیں اس کو پورے وہ کرنے جو ہیں، وہ شریعتی طور پہ بھی اور ویسے بھی ایک انسان کی جو جسمانی نیڈ بھی ہے، ضرورت بھی ہے، تو وہ تو اس کو پورے کرنے ہی ہیں. تو اگر وہ اس چیز سے انکار کرتی ہے یا وہ کہتی ہے کہ میری مرضی کے مطابق سب کچھ ہو، تو میں اس چیز کو کنڈیم کروں گا. وہ تو ان کی ڈیمانڈ جو ہے وہ غلط ہے. لیکن اگر وہ ویسے اپنے رائٹس جو ہیں، اپنے حقوق کے لیے، اسلامی اور جو قانونی حقوق کے لیے اگر آتی ہے، تو میں بالکل ان کے ساتھ ہوں.
اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ ان عورتوں کو کوئی فنڈنگ بھی کرتا ہوگا آؤٹ آف کنٹری سے، جیسے دوسرے نان مسلم ممالک ہیں وہاں پہ ان کو فنڈنگ کی جاتی ہوگی کہ جی اسلام کے دائرے میں جو نا اسلامی ملک میں ایسی جو نا فحاشی کے کام کروائے جائیں؟ دیکھیں جی اس بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ تو آپ ان سے پوچھیں کہ ان کو فنڈنگ کون کرتا ہے، اور اگر کوئی فنڈنگ اس طرح کی کر رہا ہے جو کہ اسلام کے خلاف وہ کہتا ہے کہ جو اسلامی شعار ہے اس کے خلاف اگر کوئی ایسا معاملہ ہے تو بالکل میں اس چیز کو کنڈیم کروں گا، اور پھر تو ان کے خلاف پرچے ہونے چاہیے، اور وہ سارا معاملہ جو ہے اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کسی اچھے ادارے کے ذریعے۔ تو اگر کوئی ایسا معاملہ ہے تو بالکل یہ تو بہت خطرناک ہے ہمارے پاکستان کے لیے اور ہمارے اسلامی جو ہماری رسم و رواج ہیں ان کے لیے، تو پھر تو یہ زہر قاتل ہے۔ تو اس معاملے میں اگر کوئی ایسی فنڈنگ ہے تو یہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ انویسٹیگیٹ کرے، انکوائری کرے، اور اس کے بعد جو اس میں جو قصوروار ہیں تو ان کو سزا دینی چاہیے۔ اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے پاکستان کے رائٹر ہیں، انہوں نے ان عورتوں کے متعلق جو کہتی تھی کہ میرا جسم میری مرضی چلے گی، ان عورتوں پہ انہوں نے کہا تھا کہ ایسے جسم پہ میں تھوکتا بھی نہیں ہوں، تو کیا انہوں نے ٹھیک کہا تھا کہ یہ ایسی عورتیں اسی لائق ہیں؟ دیکھیں میں نے اس کے انٹرویوز وغیرہ پڑھے ہیں، دیکھیں ان کے انٹرویو، تو وہ اس میں تو اس کو بہت ہی فضول سا اور بیہودہ سا آدمی کہوں گا کہ جس نے کہا کہ ایک عورت کو کہا کہ میں آپ کے جسم پہ تھوکتا بھی نہیں ہوں اور یہ فلان، تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی سینسیبل آدمی ہے اور عورتوں کی عزت کرنی جانتا ہے، وہ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے، کوئی عزت نہیں کرنا جانتا۔ اور اس کی اگر بہن ہے یا اس کی بیوی ہے یا بیٹی ہے تو اس کو میں کہوں کہ میں تمہارے جسم پہ تھوکتا بھی نہیں ہوں تو اس کو کتنا غصہ آئے گا۔ تو بس وہ ایک نام اس کا ایک ڈرامے سے چڑھ گیا، اور اس کو کیا کہتے ہیں کہ اس کی جو شہرت ہے اس کو ہضم نہیں ہو رہی، تو وہ قابل مذمت ہے اس کے وہ جو بیانات اور اس کا جو انٹرویو ہے، مطلب کہ بہت ہی فضول اور واہیات قسم کی اس نے باتیں کی عورتوں کے خلاف۔ انہوں نے ان عورتوں کے خلاف بولا جنہوں نے کہا کہ جی میرا جسم میری مرضی چلے گی، اس کے اوپر انہوں نے اس عورتوں کے اوپر کہا، انہوں نے ہماری جو ماؤں بہنوں کو تو نہیں کہا لیکن ان عورتوں کو کہا۔ دیکھیں چاہے عورت کا جو اگر وہ بد کردار ہے تو اس کا وہ اپنا کردار ہے، وہ عورت تو ہے نا، وہ یہاں پہ میرے پاس وکالت میں الحمدللہ میں عرصہ دراز سے ہوں، تو میرے پاس یہاں پہ جو ریڈ لائٹ ایریا ہے جو فحشہ عورتیں بھی آتی ہیں اور لوگ بھی آتے ہیں، تو میں ان کو باجی کہتا ہوں، میں ان کو بیٹی کہتا ہوں۔ تو اس میں ایک بحیثیت عورت، وہ ایک عورت ہے، اس کا آگے کردار جو کچھ بھی ہے وہ فحشہ ہے، وہ ریڈ لائٹ ایریا سے ہے یا وہ جیسے بھی ہے، تو کسی بھی بندے کو اس چیز کی اجازت بالکل نہیں دی جا سکتی کہ وہ کسی عورت کو کہے، اس طرح کی باتیں کرے اور اس کی انسلٹ کرے، اور ایک وہ عورت تو ہے نا، وہ تو اس نے جو بھی اس میں باتیں کی ہیں تو بالکل وہ قابل مذمت ہے، اور میں اس کو بالکل میں پھر کہوں گا کہ وہ فضول سا آدمی ہے۔ اس کا میں نے انٹرویو دیکھا ہے اور مجھے انٹرویو دیکھ کے تو مجھے اس کے اوپر غصہ چڑھ گیا تھا، اور میں سوچ رہا ہوں کہ اس کے خلاف میں ایک کیس کروں کہ اس نے یہ عورتوں کے بارے میں اس طرح اتنی وہ تضحیق اور ایک جسٹ ایک فیم لینے کے لیے اور اس طرح کی، تو وہ بالکل قابل مذمت ہے، اس کو سزا بھی ملنی چاہیے۔ کوئی حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ کسی کی ماں بہن کی عزت جو ہے اس کو تار کرے، اس کے بارے میں اس کو بےزتی کرے۔ جو دوسرا قانون جو ہے اس کے اوپر بالکل، اگر کوئی بندہ کسی کی عزت کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، کسی عورت کو ابیوز کرتا ہے، تو اس کے خلاف دفعہ 354 تعزیرات پاکستان موجود ہے، اور اگر وہ کسی عورت کے ساتھ زیادہ اگر مطلب کہ بڑھ جائے یا اس کے کپڑوں کو اتار دے یا اس کو کوئی ایسا ریپ کرے، کوئی ایسا معاملہ ہے، تو پھر اس کی 376 سزا ہے تعزیرات پاکستان، جس کی سزا موت ہے۔ تو اگر اس نے، کیونکہ اس نے عورت کو وہ سرمد جو تھی سرمد کو اس نے گالیاں دیں اور اس میں بڑے ہی غلط قسم کے اس نے الفاظ کہے اور ابیوزو لینگویج یوز کی، تو اس کے خلاف 354 تعزیرات پاکستان جو ہے وہ اس کے اوپر بالکل لگ سکتی ہے، اس کے خلاف پرچہ درج ہو سکتا ہے۔ دیکھیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ میرا کوئی ذاتی معاملہ نہیں تھا، یا یہ ماروی سرمد کو چاہیے تھا کہ وہ کسی لائر سے کنسلٹ کرتی اور فوری طور پہ اس کے خلاف پرچہ درج کراتی، اور پرچہ درج ہونا چاہیے تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ پرچہ اب بھی درج ہو سکتا ہے، اس میں ایسا معاملہ نہیں ہے، اس کے جو ویڈیو کلپس ہیں وہ یوٹیوب پہ موجود ہیں، سوشل میڈیا پہ موجود ہیں، تو پرچہ وہ اب بھی ہو سکتا ہے، ایسا معاملہ نہیں ہے۔